اس کی نظریں اپنے اوپر جمی دیکھا اشنال کا دل ایسے پھڑپھڑانے لگا تھا جیسے باہر نکل کر مچل جانے کو بےتاب ہو، اور وہ ساکت بیٹھی اس کو دیکھ رہی ہو۔ معاف نہیں کروں گی اپنے سپرمین کو، یہ کہہ کر اس کی سرخی زدہ گالوں پر پیچومتی بالوں کی لٹ پکڑ کر ہلکے سے اپنی انگلی پر لپیٹی تھی۔ اشنال تو سہم کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ حواس پاتا ہو گئی تھی کیونکہ اس شخص سے نرمی سے جس نے پہلے مجھے کبھی خود اس کی طرف اس طرح پیش رفت نہیں کی تھی، یعنی وہ صرف اور صرف اسے جھکانے کے لیے نرم دیوتا بن رہا تھا۔ اپنی تھوڑی اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ داڑیں مار مار کر روئے، اس کی جھکی بلکہ سر چلانے لگی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار، شوہر ہوں تمہارا، ریلیکس ہو جاؤ یار۔ وہ ایسے اسے مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ اس کی پرانی ایشو ہو۔ وہ ہر لمحہ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، اور میری انوسنٹ وائفی اتنی حسین اور دلکش ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ اس کے گال پہ ہاتھ دھیمے سے لہجے میں بولا، لیکن اس کے اس دھیمے سے لہجے میں وارفتگی کی آنچ پھوٹ رہی تھی۔ اس کے ہلکے سے قریب ہوا تو اس کی جان پر بننے لگی تھی۔ اس کی دیوانوں جیسی وارفتگی دیکھ کر وہ خوش ہونے کے بجائے اسے مزید ہراساں کرنے لگی تھی۔ روحانسی ہو گئی تھی یہ توجہ، یہ وارفتگی، یہ پرسحر قربت، اس کا نرم سا لہجہ۔ وہ تو شروع سے اس کے نرم لہجے کی دیوانی تھی، اس کے لہجے پر جان دیتی تھی۔ اس کا سپرمین تھا، وہ سپرمین سے اس کا شوہر بننا تھا۔ سپرمین سے شوہر بننے کا سفر اشنال کے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کا ہر لفظ آتشی تھا اس کے لیے۔ اس کا لہجہ جس نے لمحہ لمحہ اس کو توڑا اور بکھیرا تھا، اس کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ اب وہ کیوں سپرمین بن رہا تھا؟ اب ہی تو وہ تنہائی اور محروم کی عادی ہونے جا رہی تھی۔ پھر وہ کیوں اتنا ستم گر، اتنا مہربان بن رہا تھا؟ پھر وہ کیوں ابر رحمت بن رہا تھا؟ وہ کیوں ایسا بن کر اس کے پرانے زخموں سے ٹانکے دے رہا تھا؟ اس کو سوالی بنے دے کر رونے لگ پڑی تھی۔ وہ ایسا کب چاہتی تھی کہ روشنال اپنی محبت کا خالی کشکول لے کر اس کے سامنے ایسے گدھا گرو کی طرح بیٹھا ہو۔ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پھر سے اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے سحر نشین لہجے میں بولا تھا۔ اگر سچ بتایا تو آپ ماریں گے، وہ کانپتے لہجے میں بڑی آواز میں بولی تھی۔ اور میں پاگل نظر آتا ہوں کہ اپنی معصوم سی جان کو ماروں گا؟ وہ وہی لہجہ لیے جذبات سے بھرپور آواز میں نرم لہجے میں کہنے لگا تھا۔ وہ پھر بے چین ہوئی تھی۔ اس کی یہ وارفتگی اسے وحشت میں ڈالی تھی، لیکن اس نے جواب دینا چاہا تھا کہ وہ شخص اسے دور ہی رہے۔ وہ نہ کیا آگے بول بھی دو ایشو یار۔ اس کے حقلا کا بولنے سے ملتجی ہوا تھا۔ وہ نہ میرے بیگ میں باٹل پڑی ہوئی تھی، باٹل کا ڈھکن کھل گیا تھا اور ساری رول نمبر سلپ گیلی ہوگی۔ وہ بمشکل کہہ کر رونے لگ پڑی تھی۔ جبکہ اس کی بات سنتا روشنال بہن نے پہلے تو پرسکون سانس لی، پھر بول پڑا تھا، ایشو یار تم سچ میں پاگل ہو۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے دل میں اتنے بڑے بڑے وسوسے ڈال دیے تھے یار۔ ایسے تو بیوی اپنے شوہر کو ان کے ابا بننے کی خوشخبری میں اتنا سسپینس نہیں ڈالتی جتنا تم نے سسپینس کریٹ کیا تھا۔ وہ پہلے تو اس کی بات سن پڑی تھی، لیکن پھر خفا ہوئی تھی جبکہ اشنال اس کے چہرے پر اترتے کوسوں قزح جیسے رنگوں کو دیکھا مسمرائز ہوا تھا۔ جی آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہوگی، میرے لیے ہرگز نہیں، کیونکہ آج میرا لاسٹ پیپر ہے۔ میم نے پیپر دینے سے پہلے ہی مجھے باہر نکال دینا ہے۔ وہ ہاتھ کی پور سے آنسو صاف کرتی سسکی لے کر روتی چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ اچھا دکھاؤ کہاں ہے رول نمبر سلپ؟ اس کے آنسو دیکھتا وہ نرم سے لہجے میں بولا تھا، جس کی اشنال بہت شروع سے دیوانی تھی۔ وہ بیگ سے کامتے ہاتھوں سے نکالنے لگی تھی اور اسے دی تھی۔ بیگ اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ رول نمبر سلپ گیلی تھی پر خراب نہیں تھی۔ اس کی حالت خراب ضرور تھی پر اتنی نہیں۔ روشنال نے سر پہ ہاتھ مارا تھا اور اس کی عقل پہ افسوس کیا تھا۔ سیریسلی تم اس بات کو لے کر اتنی زیادہ رو رہی تھی؟ ایک بینڈ کی کمی رہ گئی تھی۔ ایسا تو تم میرے مرنے پہ بھی نہیں رو گی جتنا تم نے اس شیٹ کے لیے آنسو بہا دیے ہیں۔ آخر کب بڑی ہوگی؟ جب اس کے ہلکے سے مذاق سے اشنال کی روح فنا ہوئی تھی۔ بل آنسو اس کے چہرے سے گرنے لگے تھے۔ آج سچ میں روشنال حکمت اس کے لیے بہت بے رحم ثابت ہوا تھا۔ یعنی وہ اپنی موت کا ذکر کر کے اس کو بے موت مارا گیا تھا۔ وہ چند بار سانس لینا بھول گئی تھی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اس کی بات پر۔ چلو جی، اب پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہوگا ایشو میرا بچہ، میں اسے ابھی صحیح کر لیتا ہوں، بس اس لیے بتاؤ۔ اس کے درد سے ناواقف تھا، اسے نہیں پتا تھا وہ اپنی موت کی بات کر کے اسے عذیت وحشت میں دھکیل گیا تھا۔ اس کی یہ بات چھوٹی سی تھی لیکن اشنال بات کے لیے بڑی نہیں، بہت بڑی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، بس آپ کی نفرتوں میں دبی کاغذی رشتے تک آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آئندہ آپ نے مجھے بچہ کہہ کر بلایا تو میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ کوئی شک نہیں، بیوی ہو تو میری نا، میرے لیے تو میرا بچہ ہی ہونا، بالکل چھوٹا سا معصوم سا، اور یقین مانو تمہارے ساتھ رہ کر ایسے لگتا ہے جیسے میں بچے کا
بچے کو ٹریٹ کرتا ہوں. اس وقت تو نہیں لگا تھا جب میری ذات کو گالی بنایا تھا. اب آپ یہ کہنے کا حق کھو چکے ہیں. وہ پھر سے تلح ہوئی تھی اور رونے لگی تھی. اچھا سوری. وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ رہا تھا. جائیے میں نے آپ سے بات نہیں کرنی. اور نروٹے لہجے میں کہتی اس کے بازو پر مکہ مار گئی تھی. روشنال ہنسا اور ہنستا چلا گیا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے اور خود اٹھا تھا. اٹھو ہاتھ بڑھایا تھا جبکہ اشنال اس کے پھیلا ہوا ہاتھ دے کر کچھ سوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اسے ساتھ ٹیبل پر لایا تو ہلکے سے سر گرم کر کے 1 منٹ میں ٹھیک کر دیا تھا. جبکہ وہ اس کے دل میں مشغول ہوئی تھی پر بظاہر کچھ نہیں بولی تھی. کوئی حکم ہے میرا آقا؟ وہ جھک کر سر کو ہاتھ پہ رکھتا سینے پر لاتا ہوا بولا تھا. وہ مجھے چیپٹر سمجھ نہیں آیا. کوئی بات نہیں، ایک کویسچن کرواؤں گا تمہیں سمجھ آ جائے گا. پھر اس نے کویسچن کروایا تو اس نے سکون کی سانس ہانچ کی تھی. واقعی وہ چیپٹر اس سے سمجھ آیا تھا. جاؤ ریڈی ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں. ابھی ہے تو کافی، پر پھر بھی جلدی چلو. میں بھی فریش ہو لوں. وہ یہ کہتا اس کا گال تھپتھپاتا چلا گیا تھا. اشنال نے اس کو جاتے دیکھ کر ہر چیز سمیٹی تھی لیکن کچھ فارمولہ تیار کر کے وہ اٹھی تھی اور اس نے خود شاور لیا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر گیلے بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی. اس کے سلکے کندھوں پر بکھر رہے تھے. عام حالات میں وہ ڈرائی نہیں کرتی تھی لیکن ایمرجنسی تھی. اسے چلانے بھی نہیں آتا تھا لیکن وہ کوشش کر رہی تھی. وہ بھی اسی کو الٹا سیدھا کر کے دیکھ رہی تھی جب وہ خوشبو بکھیرتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے. وہ دوپٹہ اٹھانے کے چکر میں تھی. اس نے دوپٹہ تو ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر اپنے گرد پھیلا لیا تھا. ابھی وہ سر پہ ہی کرتی کہ روشنال بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا. روشنال اسے ہاتھ نظروں سے دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم بغیر دوپٹے کے اسے دیکھتا تھا. اس کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ ہاں کنفیوز ہو گئی تھی. وہ نظریں ایسی ہوتی تھی کہ مختلف رنگوں میں نہا جایا کرتی تھی. وہ نظریں دل دھڑکانے کا اسباب بنتی تھی. وہ کہاں کس مقام پر خود کو مضبوط رکھتی تھی. وہ شخص اس کی مضبوطی کو توڑ دیتا تھا لیکن اس کی نظریں کبھی کبھی مہربان تھی. شادی کے بعد بلے بسیرے سے بھی اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کبھی مہربان نظروں سے اسے دیکھا ہو. اس کو اپنے پیچھے دیکھ کر حواس بہاتا ہو گئی تھی. اس کے ہاتھوں پہ لرزش پاتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ڈرائی لے لیا تھا. وہ خود ڈرائی کرنے لگا تھا. میں خود کر لیتی ہوں، وہ ہولے سے بولی تھی. پکڑنا آ ہی نہیں رہا میری اس نازک سی بیوی کو اور کہہ رہی ہے میں خود کر لوں گی. اس کی میٹھی طنز پر اس نے نظر جھکا لی تھی کیونکہ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو کر اس کے بال ڈرائی کر رہا تھا. اس کے سامنے کھڑا تو کوئی مضبوط پہاڑ لگ رہا تھا. وہ ہولے ہولے باقاعدہ کانپ رہی تھی. اس کو کامتا دیکھ کر اسے ہلکے سے لے کر چلتا بیڈ پر بٹھایا اور پھر اپنا کام مہارت سے کرنے لگا تھا. یہ والا شیمپو اب مت یوز کرنا، بال خراب ہو جائیں گے. اس کے نیچے تھوڑے تھوڑے رکھے بالوں کو دیکھ کر بولا تھا جبکہ ایشو کو وہ پل پل حیران کر رہا تھا. وہ حیران تھی وہ اس پر کتنی نظر رکھتا تھا. کوئی ہیئر بینڈ کیچر وغیرہ اس نے ڈرائی کر کے کیچر کا پوچھا تھا. کوئی جواب نہ پا کر ڈریسنگ سے خود کیچر اٹھا کر لگایا تھا. اب ٹھیک ہے ایشو، ہرے اب جلدی اٹھو پھر نکل ہے. جبکہ وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اپنے بال سیٹ کرنے چاہے مگر وہ مسلسل کنفیوز ہو رہی تھی. ایسا کر نہیں پا رہی تھی. اس نے جلدی سے گاؤن پہنا تھا. وہ اب مطمئن ہو گئی. اب وہ سیٹ سیٹ کر ہی رہی تھی جب وہ پھر سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. وہ سیاہ گاؤن میں تھی. وہ دونوں ساتھ کھڑے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے. اس بات کی گواہی آئینے نے دی تھی. اشنا نے ایک دفعہ نظر اٹھائی تھی. وائٹ سوٹ میں نک سک سے تیار، وجاہت و مردانگی کا شاہکار، گھڑی ہاتھ پہ باندھے اور سب خوبیوں سے بڑھ کر اس کی آشنائی نے اس کی آنکھوں میں ایک چھوٹا سا احساس اس کو منفرد بنا رہا تھا. وہ احساس بھی ایسا جو بسم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا. اشنال کی آنکھوں میں بھی محبت کی دھند چھانے لگی تھی. اس سے کبھی نہیں دستبردار ہو سکتی تھی، نہ اس کی محبت سے نہ اس کی نفرت سے. وہ آگے بڑھ کر اس کا حجاب خود سیٹ کرنے لگا تھا جب اس کے گال سے اس کی انگلیاں ٹچ ہوئی تھی. اس کا لمس اسے کپانے پر مجبور کر گیا تھا. پن دو مجھے اس کو دیکھا تھا جو چھوئی مجھ سے کھڑی تھی. اس کی بات سنتے وہ اپنا پن والا ہاتھ آگے کر گئی تھی جس میں 3-4 پنس تھی. روشنال نے ساری پنس لے کر 2-3 اپنے منہ میں دبا لی تھی. اس کا حجاب سیٹ کرنے لگا تھا. حجاب سیٹ کر کے اسے ٹھیک لگا تھا. آج پرفیکٹ لگ رہی. وائفی انگوٹھے اور انگلی کو گول شیپ دے کر اسے سراہا تھا. اس کو اپنا خیال رکھتا. اس کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی تھی. اس شخص سے محبت کام نہیں پڑی تھی اس کی. آپ جائیے میں آ رہی ہوں، اس نے مکمل بڑائی آواز میں کہا تھا. اوکے، وہ یہ کہہ کر متبسم سا مسکرایا تھا. اس کی آنکھوں کی بدلتی نگاہوں میں تھی. آج اس نے مکمل توجہ سے دیکھا تھا. اس کی نفرت اور بیگانگی سے بھی
نفرت نہیں کر سکتی تھی، پھر اس کی توجہ اور پیار سے کیسے نہ پگھلتی۔ وہ چلا گیا تھا جب کہ وہ پیچھے اس کے سہن میں کھڑی نقاب میں مسکرائی تھی۔ وہ سچ کہتا تھا، وہ شخص واقعی ہرگز برا نہیں تھا، اس پہ گزرے حالات برے تھے جو اسے تلخ بنا گیا تھا، ورنہ ایشو کا سپرمین کیسے برا ہو سکتا تھا۔ سر وہ ٹکے کا وکیل نشانے پر ہے ہمارے، اس کی گاڑی کے پیچھے لگائی ہوئی ہے۔ وہ سیاہ لمبے بالوا ہنس کے آپ چہرے پر ماسک لگانے لگا تھا، ساتھ میں ہینڈ فری سسٹم کان میں دوسری لائن پر رابطہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا پیچھا کرو۔ دوسری طرف فون سے آواز آئی تھی، سر ہم 3 گھنٹے کتوں کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں، ایک بات کھول کر سن لو میری، اگر وہ بچ گیا تو پھر تم لوگ نہیں بچ پاؤ گے۔ سر وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے، کسی اسکول کے باہر کھڑا ہے، ہم بھی وہیں اس اسکول کی دوسری طرف گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے کام نہیں بنتا تو پھر اس لڑکی کو اٹھا لو، کیونکہ دوسری طرف سے شاطرانہ کہنے کی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، وہ شخص ہلکے سے بولا تھا۔ مجھے کوشش نہیں، رزلٹ چاہیے، ورنہ تم لوگ اپنی ٹانگوں پر چل نہیں پاؤ گے۔ اسے کسی گنجان ویران علاقے میں لے جاؤ تاکہ کوئی CCTV فوٹیج میں نہ آئے اور کسی چینل کا شک مجھ پر بالکل نہ ہو، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ابھی تو جو وقت ہے نا وہ بہت مناسب ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہو۔ جیسے وہ کسی غیر آباد جگہ پر آتا ہے، گیلو سے مار کے لڑکی کو اٹھا لینا۔ اس کو 2 گھنٹے اور 25 منٹ ہو گئے تھے ایسے کھڑے ہوئے، بہت ساری لڑکیاں نکل رہی تھی لیکن وہ نہیں آئی تھی، جس کے انتظار میں اس کی آنکھیں ورد کرنے لگی تھی۔ اس کی نگاہ اس پہ ایسی پڑی کہ پھر پلٹی ہی نہیں تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ لڑکیوں کے ہجوم میں کنفیوز یادیں دکھائی دی تھی۔ اس نے ایک طرف دیکھا تھا، سب لڑکیاں نیت نئے فیشن کی ہوئی تھی، ٹائٹس پاجامے پہنے، فراک پینٹ شرٹ، فل میک اپ کیے تھی، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، ان کے ہاتھوں میں فون تھے، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی جبکہ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، باقی پر اعتماد نہیں بولڈ لگ رہی تھی، جبکہ وہ اب چھپی ایک انمول ہیرا لگتی تھی جس نے خود کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، آج اپنے باپ کی پسند پہ فخر ہوا تھا۔ روشنال پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ آئے تھے، وہ مسکرائی تھی، اس کو آتے دیکھا روشنال کے چہرے پر بھی جان لیوا مسکراہٹ آئی تھی، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ تقریباً 3 گھنٹے سے باہر کھڑا تھا، بہت ہی اچھا، میری امید سے بڑھ کر۔ جو کویسچن ہم نے لاسٹ میں کروایا تھا وہ بھی پیپر میں انکلوڈ تھا اور مجھے امید ہے 90% مارکس آئیں گے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، اتنی ایکسائٹیڈ کہ وہ وہیں کھڑے ہو کر بتانے لگ پڑی۔ آج دیر نہیں ہوئی، اس کی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے نرمی سے لہجے میں بولا تھا، پہلے تو 2.5 گھنٹے کا ہوتا، پھر آج 3 بجے کیوں؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی جب وہ آئی تھی۔ آج پیپر لانگ تھا، ساتھ میں پیپر لیٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ وہ اس کے سوال کا جواب نگاہیں جھکا کر دے رہی تھی، دوسری طرف سے ہو کر آتا وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، اس پہ نگاہ جما کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ آج مجھے علم ہے میری وائف بھی تھک گئی ہے، اس لیے کھانا پیک کروا لیتے ہیں، اس پہ نگاہیں جما کر تائید چاہی تھی۔ ابھی اس نے گاڑی ریورس ہی کی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا جب گاڑی کی بیک پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ روشنال ابھی کچھ سمجھتا، پھر سے فائرنگ ہوئی تھی، اس نے شیشے میں دیکھا تھا اور اپنے پیچھے 2 گاڑیاں دیکھی تھی۔ سپرمین! اشنال چیخ اٹھی تھی، اس کے لفظ سپرمین ہی ابھرا تھا، وہ گھبرا کے تھی، اس کے نقاب زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھی۔ سپرمین! اشنال چیخ اٹھی تھی، اس کے لفظ سپرمین ہی ابھر سکا تھا، وہ گھبرا گئی تھی، اس کے نقاب زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھی۔ فضا میں ٹھاک کی آواز پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی ارتعاش سا پیدا ہوتا ہوا تھا، وہ گھبرا گئی تھی، کچھ نہیں ہوا، بس میری جان خاموش۔ وہ جو خود پریشان تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مضبوطی سے، دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے جھکائے تھا، وہ گاڑی کی سپیڈ فل کیے بگا رہا تھا۔ پچھلی گاڑیاں مسلسل اس کے تعاقب میں تھے، اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی، اسے پرواہ صرف اپنے ساتھ بیٹھی اس معصوم جان کی تھی جس کو وہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں بھی کامتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی ماہر اناڑی کی طرح گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی وہ کبھی سڑک کے ایک سائڈ پہ کر رہا تھا تو کبھی دوسری طرف، ان کو چکما دینے کے لیے تاکہ اسے مضبوط جگہ میں کر کے پھر اس کا حساب چکتا کرے۔ سپرمین! وہ ہمیں مار دیں گے، وہ مجھے مار دیں گے، وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بینتے پھر سے اٹھی تھی۔ یقین ہے نا اپنے سپرمین پر؟ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں ایک ہی سیکنڈ اس پر ٹکائے اور اس کی فکر مند آنکھیں دیکھی تھی۔ آپ پر یقین ہے لیکن ان پر نہیں، وہ مار دیں گے مجھے، وہ سہم کا بول اس کی طرف آنکھیں اٹھائی تو چند پل ہٹا نہیں سکی تھی۔ اس بازیگر شخص کی آنکھوں میں ایک ہار سی تھی، وہ ہار اشنال کو اس کی اپنی نہیں لگی،
پہاڑ اسے اپنی فکر میں گلتے اس شخص کی لگی تھی۔ آج اس کا دل کہ اس کی مضبوط حصار میں خود کو چھپا کر خود کو فنا کر لے۔ جو دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ پورا تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ جو اس کا طلبگار رہتا تھا، اس کے روح کا مکین تھا۔ اس وقت وہ شخص خوبصورت نہیں، اسے بہت اچھا لگا تھا، اور اچھا ہونا خوبصورت ہونے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ وہ لب بیچے غصہ ضبط کیے مسلسل گاڑی جنگل کی طرف لے کے جانے لگا تھا۔ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا، اگر ایک بار دیکھا تو کمزور پڑ جائے گا، اور وہ کمزور ہی نہیں پڑنا چاہتا تھا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اتنی رات ہے۔ وہ گاڑی کو ویران میں دیکھتے جہاں کوئی روشنی نہیں۔ روشنال نے گاڑی کی لائٹ آف کی تاکہ وہ اسے گماتا ہوا پہچان نہ سکے۔ وہ اسے سیو کر کے پھر جانا چاہتا تھا، مگر روشنال کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ابھی کسی ریئیکشن کی پوزیشن میں تھی۔ وہ اس کو پڑھ کر بھی لا علم ہوا تھا فی الحال کے لیے، کیونکہ اس وقت لا علمی اچھی تھی۔ اس کا نقاب زیادہ چہرہ پورا آنسو سے بھیگ گیا تھا۔ خوف کے عالم میں اس نے ڈیش بورڈ پہ نظر جما لی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے جو گاڑی ریورس کر کے جنگل کے بیچ کر رہا تھا، روشنال نے اپنی ٹینشن سے نکل کر اس کے دیکھا تو وہ اور زیادہ اضطراب میں مبتلا ہوا تھا، کیونکہ گاڑی ان کا پیچھا کرتی آئی تھی، لیکن وہ کافی دور تھی۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی فضا میں گئی تھی۔ اشنال چیخ کر رہ گئی تھی، اشنال پلیز کیپ کوائٹ، وہ ساتھ بولا تھا۔ اس کی چیز سنتا وہ گھبرا کر گیا تھا اور اس کی طرف جھکا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک قسم سے اس کے اوپر آیا تھا۔ روشنال کی آنکھوں کے گرد تو ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس شخص کا بھاری ڈول اس کے حواس جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ اس کا نرم وجود اس شخص کے آہنی سینے کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی پرحدت قربت کے قائل نہیں تھے۔ وہ تڑپ کر فاصلہ مٹانے لگی، مگر ناکام رہی۔ روشنال کے پاس یادیں کلون کی محسوس مہک اشنال کے منتشر حواسوں کو مزید پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر تپتی ہوئی بھٹی لگ رہی تھی۔ اس صورتحال میں روشنال بہت خود نہیں تیار تھا۔ روشنال خود ہر قابو پاتا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ان کے درمیان یہ انتہائی کمزور، سنگین اور نازک اور دشوار لمحہ تھا۔ اشنال اس کی قربت میں ماہی ابوتاب کے ساتھ مچھلی کے ساتھ تڑپ رہی تھی۔ ہٹکے پیچھے روشنال کا ہاتھ تھوڑی سی نرم پڑی تو بوجھ سے ہٹا گئی تھی۔ خاموش، وہ لوگ طاقوں میں ہیں، ہماری اور تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تمہاری آواز آئی تو میں اپنے طریقے سے بند کروں گا۔ وہ یہ کہتے اس کے پاس اٹھا تھا، تم گاڑی سے اتر جاؤ، ہری اپ، اس نے تیز لہجے میں بغیر احساس لیے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تو اس شخص کی سنگت کے خواب سوچ رہی تھی، اور ابھی اس نے زمین سے آسمان میں دے مارا تھا۔ گاڑی سے اترو، تمہاری جان کو خطرہ ہے ایشو، گاڑی سے اتر جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے ایشو۔ وہ نظر چراتا ٹھہرے لہجے میں بول کے گاڑی کو بند کر گیا تھا۔ میں اکیلی اتروں؟ آپ کدھر جائیں گے؟ وہ بے یقینی کی عزت میں گرتی بولی تھی۔ ہری اب، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، تمہارا ان سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا۔